بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتداء اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرانے کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ ایک دن ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ہیرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھرنا اللہ تعالیٰ کا کام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکری پیش خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ اسلام قبول کرنے پر آپ کے بہرحم مالک نے آپ پر سخت سے سخت ظلم کیا۔ انسانیت سود اذیت دے، بشر یار کے کہنے پر جانوروں کی طرح مکہ کے پتھریلے بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے اور کڑاکے کی دھوپ میں گرم جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ ہر حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور ان کے دوسرے شرعی ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہو لہان ہو گیا۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دی جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے جسم سے میری جان تو نکل سکتی ہے مگر ایمان نہیں۔ اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بیتاب ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر کہا، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مصائب سن کر اشک بار ہو گئی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت تکالیف دی جا رہی ہیں، تو سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر کچھ روپے ہوتے تو بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا جاتا۔